درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 ہے، اور اللہ پاک کی توفیق شامل حال ہوئی تو آج انشاءاللہ العزیز ہم دوسرا پارہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ اگلے اتوار سے تیسرا پارہ شروع ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد؟ یہ میں نے لفظی معنی کیا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد؟ قرآن کریم میں کئی مواقع پر اسی انداز سے خطاب کیا گیا ہے، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ وہ واقعہ ایسا ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے صدیوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے ہو چکا، اور اس موقع پر اولاً تو خطاب حضور ہی سے ہوتا ہے، لیکن ثانیاً خطاب ہر قرآن پڑھنے والے سے ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اے قرآن کا مطالعہ کرنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے اللہ کا کلام سننے والے، یہ طرز خطاب ایسے موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جب کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرنا اور اس سے کوئی اہم نتیجہ نکالنا مقصد ہوتا ہے، اور رؤیت سے مراد ہمیشہ بصارت سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ غور و فکر اور عبرت اور نصیحت کا حصول بھی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے، الم ترا، کیا تمہیں خبر نہیں، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد پیش آیا۔ عمالقہ ایک بڑی طاقتور جنگجو
اور زبردست قوم تھی. وہ بنی اسرائیل پر مسلسل حملے کر رہے تھے اور ان کے حملوں کے سامنے بنی اسرائیل بالکل بے بس ہو چکے تھے. وقت کے نبی تھے حضرت شمویل یا حضرت سمویل علیہ السلام. وہ شام کے قرب و جوار میں رہتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جنگ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور ان کے بچوں میں بھی امارت کی صلاحیت نہیں تھی. چنانچہ بنی اسرائیل نے ان سے گزارش کی کہ آپ کسی کو ہمارے لیے امیر جہاد مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں عمالقہ سے اس امیر کی قیادت میں جہاد و قتال میں حصہ لیں. اللہ کا نبی اپنی قوم کے مزاج سے آشنا تھا. اللہ کا نبی جانتا تھا کہ یہ جوشیلی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، نعرے بڑے لگاتے ہیں، تقریریں بھی بڑی جذباتی کرتے ہیں، مگر عمل کچھ بھی نہیں. یہ بات یاد رکھیں، قرآن آئینہ ہے، قرآن آئینہ ہے، یہ شکل دکھاتا ہے، شکل دکھاتا ہے. تو ہم یہ واقعہ سنیں تو ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے آئینے میں ہمیں اپنی شکل دکھائی دے. تو اللہ کا نبی جانتا تھا کہ یہ نعروں کے ہیرو ہیں، عمل کے زیرو ہیں، باتیں بڑی بڑی، عمل کچھ بھی نہیں. اس لیے جب انہوں نے کہا ہمارے لیے امیر مقرر کر دیجئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال کرو ہی نہیں؟ ایسا تو نہیں کرو گے؟ جہاد کے لیے بڑی سنجیدہ فکری، نظری، روحانی اور فوجی تربیت کی ضرورت ہے. اس کے لیے اخلاص نیت، عزیمت، صبر، شجاعت اور ایثار جیسے اعلی اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے. صحابہ کرام پر ایسے جہاد فرض نہیں کر دیا گیا. 13 سال اللہ کے نبی نے محنت کی ہے، 13 سال. جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 313 بھی 1000 کو شکست دے سکتے ہیں، وہ ذرا یہ تو دیکھیں وہ 313 تھے کیسے. اللہ اکبر. ان میں سے ایک ایک کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں لیکن ان کا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا تھا. 13 سال مصائب، آلام، مخالفتوں، تکلیفوں کی بھٹی میں ڈالے گئے ہیں، تب وہاں سے کندن بن کر نکلے. جہاد کے لیے فکری، نظریاتی، روحانی تربیت کی ضرورت. ان کا نظریہ صحیح ہو، ان کی فکر صحیح ہو، وہ روحانی طور پر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں. پھر عملی تربیت، عسکری فوجی تربیت، یہ بھی ضروری ہے. اور جو وسائل دستیاب ہوں جنگ کے لیے ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جو لوگ تربیت کے بغیر جوشیلے نعرے لگا کر جہاد کا آغاز کر دیتے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور امت کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ غیروں کو خوش کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اسلام دشمن، مسلم دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں ہی کو نمٹا دیا جائے، ان کو کوئی بڑی عالمی سطح کی منظم تربیت یافتہ جماعت نہ بننے دیا جائے. چنانچہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کو جوش دلا کر اور میدان میں لا کر وہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ضمن میں یہ بھی سمجھا رہے جہاد کے لیے امیر کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ حج، جہاد، یہ یاد رکھیں کہ انفرادی عبادت نہیں ہے. جہاد
اجتماعی عبادت ہے، بعض عبادتیں انفرادی ہیں، وہ انفرادی طور پر کی جا سکتی ہیں۔ نماز کے لیے اگرچہ جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ فضیلت کی بات ہے، لیکن نماز انفرادی عبادت ہے، اکیلے بھی کی جا سکتی ہے، صحرا میں بھی ایک شخص کر سکتا ہے، دیہاتوں میں بھی کر سکتا ہے، شہروں میں بھی کر سکتا ہے، کافر ملک میں بھی کر سکتا ہے، فضا میں یہ عبادت کر سکتا ہے، سمندر میں یہ عبادت کر سکتا ہے۔ اگر امیر اور امام دستیاب نہیں تو بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاد ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامام۔ جماعت کے بغیر اسلام نہیں اور جماعت امام کے بغیر نہیں، امیر کے بغیر نہیں۔ مسلمانوں کا کوئی امیر ہونا چاہیے، کوئی امام ہونا چاہیے، کوئی خلیفہ ہونا چاہیے۔ عالم اسلام اس وقت مختلف مسائل سے دوچار ہے، ان کی لمبی فہرست بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا عالم اسلام کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے قیادت کا فقدان۔ عالم اسلام کو کوئی قائد میسر نہیں ہے، کوئی امیر، کوئی امام، کوئی خلیفہ میسر نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور حکومتیں بنا کر اس میں بادشاہ، صدر اور وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، لیکن پوری امت کا ایک امام، ایک امیر اور ایک خلیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی عالمی طاقتیں اس چیز کو برداشت کریں گی کہ مسلمان کسی ایک امام کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور مسلمان متحد ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد ایک اجتماعی عبادت ہے، انفرادی نہیں۔ ایک امیر کے تحت جہاد کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان میں کیا ہوا؟ جہاد کا عمل واقعتاً زندہ کیا گیا، لیکن مغربی طاقتوں نے منظم انداز میں کوشش کی کہ سارے کے سارے مجاہدین کسی ایک امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے، کسی ایک جھنڈے تلے جمع نہ ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، ہر ایک کا الگ الگ امیر، مختلف قسم کے کمانڈر، پھر ان کے پاس بے پناہ وسائل، دنیا بھر میں ان کمانڈروں کا استقبال۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو مستقل بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا۔ روس کو تو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے آپ کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اپنا وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی امارت اور قیادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لمبی کہانی اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری۔ اللہ اس آیت میں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے درخواست کی اللہ کے نبی سے کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیجئے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم پر اگر جہاد فرض کر دیا جائے، قتال لازم کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے جدا کر دیا گیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم،
جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو انہوں نے جہاد و قتال سے اعراض کیا، الا یہ کہ ان میں سے چند تھوڑے سے اپنے قول پر قائم رہے، باقی سب پھر گئے۔ www.darsequran.com جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس دشمن کو برداشت نہیں کریں گے، تو جب وقت قتال آیا، وقت جہاد آیا، تو سب نے پیٹ پھیری، الا قلیلا منہم، ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے تھوڑے سے اپنی بات پر باقی رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ظالم کون ہے؟ جہاد سے اعراض کرنے والے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جہاد سے اعراض کرنے والے ظالم ہیں، اس لیے تو کہا کہ وہ جہاد سے پھر گئے سوائے تھوڑوں کے، اور آخر میں فرمایا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ جہاد سے اعراض کرنے والے ظالم ہیں، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ اگر شرعی طریقے سے جہاد ہو، امیر بھی ہو اور جہاد کی شرائط بھی پائی جائے، تو اس وقت جو لوگ جہاد سے اعراض کریں گے تو وہ ظالم ہوں گے۔ مجموعی طور پر امت مسلمہ نے جہاد سے اعراض کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں ڈال لیا جہاد سے اعراض کر کے، اور فکر یوں بگڑی کہ وہ جہاد تو نہ کیا جس کا اسلام نے حکم دیا تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ظلم اور کفر کا سر جھکانے کے لیے، وہ جہاد تو نے کیا، آپس میں ہی لڑنے مرنے کو جہاد کہنے لگے کہ یہی جہاد ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے یہ جہاد نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے پر حملے، یہ جہاد نہیں ہے۔ کسی کی بھی عبادت گاہ پر حملہ، کسی بھی فرقے کے سربراہ کو، فرقے کے افراد کو ہلاک کرنا، یہ فتنہ و فساد ہے، جہاد نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو ہوا، اگرچہ اس کے بارے میں ابھی تک تو یہی طے نہیں ہو سکا خود کو شملہ تھا یا کچھ اور تھا، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے بم چلایا گیا، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے۔ ہمارے ہاں تو حقیقت کو ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا، حقیقت پر اور کوئی نہیں، حکومت ہزاروں پردے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں بڑے بڑے سانحے ہوئے، بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے، بڑے بڑے فسادات ہوئے، لیکن حقائق کو کھل کر سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ یہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، اس پر تحقیق کے لیے کمیشن بٹھایا گیا، بڑے عرصے بعد اس نے کوئی رپورٹ تیار کی، لیکن وہ رپورٹ بھی پاکستان میں نہیں، انڈیا میں شائع ہوئی۔ تو جس ملک کا یہ حال ہو، وہاں حقیقت کا تو پتہ چل نہیں سکتا۔ لیکن اس حادثے سے عالمی سطح پر اسلام کا، مسلمانوں کا تشخص، ان کا چہرہ داغدار ہوا ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کسی اور کو تو کیا، آپس میں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور 12 ربیع الاول جیسا
تاریخی موقع مسلمانوں کے لیے، تاریخی دن مسلمانوں کے لیے، اس موقع پر بھی یہ خون خرابہ کرتے ہیں، یہ دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جہاد سے اعراض کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، جن لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیجئے، ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کیا ہے۔ قالوا، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، ہمارے اوپر طالوت کو امارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ امارت کے جھگڑے، قیادت کے جھگڑے، جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اصولی جھگڑے، اصولی اختلاف، چندے کا جھگڑا، بندر بانٹ کا جھگڑا، قیادت اور امارت کا جھگڑا، جتنے جماعت کے ذمہ دار ہیں ان میں سے ہر ایک امیر بننا چاہتا ہے، ہر ایک قیادت کا خواہاں ہے۔ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیں۔ اب جب اللہ کے نبی نے امیر مقرر کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس کو امارت کیسے مل گئی؟ امارت کے تو ہم حقدار ہیں۔ بلم یؤت سعۃ من المال، دوسری خرابیوں کے علاوہ ایک خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ یہ تو غریب ہے، فقیر ہے، کنگلا ہے، یہ ہمارا امیر کیسے بن گیا؟ یہ نکتہ چینی، اپنے حسب نسب پر فخر بنی اسرائیل کا مزاج بن چکا تھا۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک ایسا شخص جو مالی اعتبار سے کمزور ہے اور اس کا قبیلہ بھی چھوٹا ہے، اسے امارت اور قیادت کیسے مل گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں 12 قبیلے تھے، سب سے چھوٹا قبیلہ بنیامین تھا۔ طالوت کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ نبوت بنو لاوا کا حق ہے اور حکومت بنو یہودا کا حق ہے۔ ان دونوں خاندانوں سے نبوت اور حکومت باہر نہیں جا سکتی۔ جیسے ہندوؤں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص نہ برہمن ہو نہ چھتری ہو وہ حاکم کیسے بن سکتا ہے، تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ جس کا تعلق نہ تو بنو لاوا سے نہ بنو یہودا سے، تو اسے ہم پر امارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ان کے ہاں تصور تھا نسلی برتری کا، نسلی اور نسبی امتیازات کا۔ یہ امتیازات تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹائے ہیں کہ فرما دیا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ خاندان ہے، نہ رنگ ہے، نہ زبان ہے، نہ علاقہ ہے۔ فضیلت کا معیار تو صرف تقوی ہے، جس کے پاس تقوی وہ فضیلت والا۔ اسی طریقے سے ان کی ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں صاحبزدگی کا تصور تھا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، یوں۔ لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، یاد رکھیں، صاحبزدگی کا تصور نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی صاحبزدگی کو فضیلت کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہیں حکومت صاحبزادے کو وراثت میں ملتی ہے، کہیں جماعت ملتی ہے وراثت میں، کہیں ادارے ملتے ہیں، کہیں ٹرسٹ ملتے ہیں، کہیں مدرسے ملتے ہیں، کہیں مسجدیں ملتی ہیں وراثت میں۔
لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. اور کہیں گدیاں ملتی ہیں، خانقاہیں ملتی ہیں، قبریں ملتی ہیں، وراثت میں قبریں ملتی ہیں، مسندیں ملتی ہیں. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے میں. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں، ابا جان پیر تھے، بیٹا بھی پیر بن گیا. میراث میں ملی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے. طالوت تو قرآن نے اس کے لیے لفظ ہی ایسا منتخب کیا جس سے اس کی جسمانی ہیئت ظاہر ہوتی تھی. تو دوسرا جواب یہ دیا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تیسرا جواب واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک دیتے جسے چاہتا ہے. تم کوئی تقسیم کرنے والے تھوڑے ہو کہ فلاں خاندان کو ریاست اور قیادت اور عزت اور وجاہت ملے گی اور فلاں کو نہیں ملے گی. اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. چوتھا جواب واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ وسعت والا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اس کو مالی طور پر وسعت نہیں دی گئی، لیکن اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں. اللہ ایسا کر سکتے کہ آج کے فقیر کو کل کا امیر بنا دے. اور اے امیرو، اللہ کر سکتے کہ اللہ تمہیں کل کا فقیر بنا دے. میں نے عرض کیا تھا تجمل حسین خان بہت بڑے جاگیردار، یہاں تک کہ غالب صاحب نے بھی ان کی خوشامد کی، اور ان کی خوشامد میں ایک عجیب شعر کہا. کہنے لگے کہ دیا ہے اوروں کو تا نظر نہ لگے، ورنہ بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے. غالب نے کہا اللہ نے دوسروں کو بھی دیا ہے، لیکن صرف اس لیے دیا ہے تاکہ تجمل خان کو نظر نہ لگ جائے، وگرنہ اللہ نے عیش و عشرت، مال و دولت، راحت اور آرام، یہ سب کچھ جو بنایا ہے اللہ نے، یہ صرف تجمل حسین خان کے لیے بنایا ہے. دیا ہے اوروں کو تا نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے. لیکن مورخین نے لکھے کہ کچھ عرصہ گزرا، حالات دیگرگوں ہوئے، اور ایسے دیگرگوں ہوئے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہی تجمل حسین خان خیرات بٹ رہی تھی، قطار میں وہ بھی کھڑا تھا، قطار میں وہ بھی کھڑا تھا خیرات لینے کے لیے. تو فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے. اس کی غربت پر اعتراض مت کرو، ممکن ہے اس کے حالات بدل جائے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی امارت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی اس کے اندر ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں طالوت کی قیادت کی ایک حصی دلیل پیش کرتا ہوں. حصی دلیل پہلے تو عقلی طور پر سمجھایا، دیکھو اس کا انتخاب اللہ نے کیا، یہ علم میں بھی تم میں ممتاز، جسم میں بھی ممتاز، اور حالات کا پتہ نہیں چلتا، اللہ کل اس کو امارت امیری بھی عطا فرما دے، غریبی ختم ہو جائے. اب ایک حصی دلیل پیش کی،
وہ یہ کہ فرمایا کہ وہ متبرک تابوت جو تم سے مشرکین چھین کر لے گئے تھے، اللہ اس تابوت کو تمہیں واپس کر دے گا۔ اصل میں بنی اسرائیل کے ہاں نسل در نسل ایک تابوت، ایک صندوق چلا آ رہا تھا جسے وہ بڑا متبرک سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک یہ صندوق ہمارے پاس ہے ہمیں کسی دشمن کے مقابلے میں شکست نہیں ہو سکتی۔ اور اس تابوت اور صندوق کے اندر تورات کی تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کپڑے تھے، ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کے خاندان کے دوسرے تبرکات تھے۔ مشرکین جب ان سے چھین کر لے گئے تو اللہ کی شان کہ وہ جہاں بھی اس صندوق کو رکھتے تھے تو وہاں پر وبا پھوٹ پڑتی تھی، وہ پریشان ہو گئے اس صندوق کی وجہ سے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا اور یہ فرمایا کہ حصی دلیل اس کی قیادت کی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں یہ تبرکات ہیں، اسی وقت ان مشرکین نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اس کو ہنکا دیا، اور اللہ نے ان بیلوں کو ان بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، میں نے کہا تھا کہ اس صندوق کا تمہیں واپس مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طالوت کا انتخاب تمہارے امیر کے طور پر خود اللہ نے کیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس صندوق کے اندر مختلف قسم کے تبرکات تھے، جیسے میں نے عرض کیا تورات کی تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کپڑے تھے، ہارون علیہ السلام اور دوسرے خاندان کے کچھ تبرکات تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں کچھ من بھی تھا، من سلوا من بھی تھا، یہ تبرکات تھے۔ تو یہاں سے ایک بحث یہ شروع ہوئی جس کو عربی زبان میں تو کہتے ہیں تبرک بی آثار الصالحین، نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں، نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق سے برکت حاصل کی تو نیک لوگوں کے لباس سے، نیک لوگوں کے بچے ہوئے پانی سے، ان کے بچے ہوئے کھانے سے، ان کی استعمال کی ہوئی چیز سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچا ہوا پانی صحابہ اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اچک لیتے اور جسم کے ساتھ مل لیتے، برکت حاصل کرتے۔ آپ نے بال منڈوائے تو صحابہ میں ایک ایک دو دو بال کر کے برکت کے طور پر تقسیم ہو گئے۔ بلکہ یوں بھی آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے تو چند بال ایک نلکی میں رکھے ہوئے تھے، وہ کبھی کبھی اس میں پانی ڈالا کرتی تھی، اور جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اس میں پانی ڈال کر گویا کہ ان بالوں کے ساتھ پانی کو مس کر کے ان کو پلاتے تھے، اور وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی برکت سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے وصیت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض آثار ہمارے ساتھ قبر میں رکھے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے گھر میں مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا، انہوں نے اتنا مشکیزہ ہی کاٹ کے رکھ لیا۔ یہ کس لیے؟ اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو تبرک بھی آثار الصالحین یہ جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان آیت ملک ہی، اس کی امارت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا
جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جن کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلے تو فرمایا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پی لیا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، لیکن جس نے اس نہر میں سے پانی نہ پیا تو اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر محض ایک چلو بھر پانی پیا تو اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ جب بنی اسرائیل نے یہ حصی معجزہ دیکھ لیا کہ وہ صندوق جو مشرک ان سے چھین کر لے گئے تھے وہ واپس مل گیا، تو اب تقریباً 70 سے 80 ہزار جوان جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے طالوت نے چاہا کہ ان کو آزما لیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ بے وفائی بزدلی سے بھری ہوئی تھی، اور بات یہ ہے کہ جو قوم شکست اور ذلت کی عادی ہو جائے اس سے کسی بڑے کارنامے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جو ذلت سے سمجھوتا کر لے، جو شکست سے سمجھوتا کر لے، اس قوم سے کسی بڑے کارنامے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے حضرت طالوت نے چاہا کہ ان کو آزما لیا جائے اور ان میں سے جو کام کے لوگ ہیں ان کو الگ کر لیا جائے اور جو نکمے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فرمایا کہ دیکھو راستے میں ایک نہر ہے، گرمیوں کے دن ہیں، تم سب کو سخت پیاس لگی ہے، لیکن چونکہ میں امیر ہوں، تم مامور ہو، تم پر لازم ہے میری اطاعت کرنا، تو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ سخت پیاس کے باوجود اس نہر میں سے کسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، ہاں ایک چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سخت پیاس لگی ہو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں، سینے میں آگ جل رہی ہو، آسمان شعلے برسا رہا ہو، زمین تپ رہی ہو، تو ایسے وقت میں ایک چلو پانی پیاس بجھاتا نہیں ہے، پیاس بڑھاتا ہے۔ تو اب جب انہوں نے ایک چلو پانی پیا تو اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خوب سیر ہو کر پانی پی گئے، اور کہا جاتا ہے کہ 80 ہزار میں سے غالباً صرف 313 ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف ایک چلو پر اکتفا کیا، باقی سب نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایک چلو پانی پیا ان کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا ان کی پیاس نہیں بجھی، بلکہ ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی اور وہ ہلنے جلنے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ آزمائش ہو گئی، صرف اہل صبر رہ گئے، اہل صدق رہ گئے، اہل وفا رہ گئے، بزدل، نکمے، بے وفا، باتوں کے کھلاڑی اور باتوں کے فنکار وہ الگ ہو گئے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اس میں سے پی لیا مگر ان میں سے تھوڑوں نے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہر سے پار اتر گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے
ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ ایک طرف تو خلاف ورزی کی تھی، دوسری طرف دیکھا جالوت اور اس کے لشکر کو ہزاروں افراد پر مشتمل اور مسلح، اور یہ تھوڑے، تو کہنے لگے ہمارے اندر تو اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ کہنے لگے جنہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین تھا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بھی تھا اور اللہ سے ملاقات کا شوق بھی تھا، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ارے کتنی ہی بار ایسا ہو چکا کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ www.darsequran.com ارے کثرت کو دیکھ کر مرعوب اور خوف زدہ نہ ہو جاؤ، اللہ چاہے تو چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ دے سکتے، لیکن وہ چھوٹی جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ چھوٹی سی جماعت ہونی چاہیے صبر کرنے والی، صبر کی وجہ سے مجاہدوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ صبر نام ہے بے بسی کا، صبر نام ہے بے کسی کا، صبر نام ہے بے چارگی کا۔ صبر وہ کرتا ہے جو کچھ اور نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ صبر سب کچھ ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے، وسائل کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے صبر کیا جاتا ہے، اور صبر کرنا یہ بڑی طاقت اور قوت کا نام ہے۔ کمزور آدمی صبر نہیں کر سکتا، اور یہ بھی جان لے کہ گناہوں سے رکنا یہ بھی صبر ہے، نیکی پر ڈٹے رہنا یہ بھی صبر ہے، مصائب میں ہائے وویلا نہ کرنا یہ بھی صبر ہے، اور میدان جنگ میں جم جانا یہ بھی صبر ہے۔ تو کہا بھائی چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت کو شکست دے سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والی جماعت ہو۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے میدان میں آ گئے، قالو، تو انہوں نے کہا، 3 دعائیں کی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جب میدان میں آ گئے۔ ادھر 313 یا کم و بیش، بہت سے مفسرین نے 313 لکھ دیا، واللہ عالم۔ ویسے آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں بھی 313 تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہر جنگ کے موقع پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے یا صحابہ کرام نے صرف قوت بازو پر بھروسہ کیا ہو، اور یہ بہت بڑا فرق تھا اسلامی لشکر اور لشکر کفار میں۔ ادھر صرف افراد پر، اسلحے پر اور طاقت پر گمنڈ تھا، اور ادھر اللہ کی مدد اور نصرت پر نظر تھی۔ یاد ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی لجاجت کے ساتھ، اتنی رو دھو کر دعائیں کی کہ حضرت ابو بکر کو حضور پر ترس آ گیا، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی۔ چادر ڈھلک جاتی تھی کندھوں سے، اور وہ چادر اوپر اڑاتے تھے اور درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے سامنے دعا، میدان جنگ میں دعا، مجاہدوں کی دعا۔ ناراض نہ ہو جائیے گا، اس جملے میں بڑی معنویت ہے جو کبھی کبھی بول دیتا ہوں، معنویت ہے، اس کو سطحی جملہ نہ لیجئے گا۔ کبھی کبھی عرض کر دیا کرتا ہوں اللہ مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے، مجاوروں کی نہیں۔ ہاں شیدائیوں کی دعا قبول کرتا ہے، حلوائیوں کی نہیں۔ کھانے پینے والے ہمارے جیسے نکم میں کرنا کچھ نہیں، اور صرف دعا
اللہ امریکہ کو شکست دے دے، اللہ اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ میں کہہ رہا ہوں ٹکڑے کرو، اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ارے تم 56-57 ممالک ہو، 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، پیٹرول کے، دولت کے، سونے کے وسائل تمہارے پاس ہیں، افرادی قوت تمہارے پاس ہے، وہ ایک ملک ہے چھوٹا سا، آگے بڑھو، جہاد کرو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہم کہتے نہیں، اللہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ تو کر دے۔ کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے کہی تھی، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اسرائیل کی بنی ہوئی فلمیں دیکھیں گے، ہم تو امریکہ کی شرابیں پیئیں گے، ہم تو برطانیہ سے آنے والے ملبوسات پہنیں گے، ہم تو سوئٹزرلینڈ کے سبزہ زاروں میں سیاحت کریں گے، وہاں کے کلبوں کو، شراب خانوں کو آباد کریں گے، اور اے اللہ تو جا کر اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایسے نکموں کی، بزدلوں کی، مجادروں کی، بے عملوں کی دعائیں اسی چھت تک رہتی ہیں، اوپر نہیں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے سال ہو گئے ہمیں یہ دعائیں کرتے ہوئے، حرم میں دعائیں ہو رہی، مکہ میں دعائیں ہو رہی، مدینہ میں دعائیں ہو رہی، لاکھوں کا مجمع دعائیں کر رہا، اللہ تو اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور نہیں ہو رہے ٹکڑے ٹکڑے۔ تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ چاہتا ہے تم آگے بڑھو، میری مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ میدان میں نکلے پھر دعا کی، اللہ اکبر۔ اور ہم میدان میں نہیں نکلتے، مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے۔ کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا۔ اگر لفظی ترجمہ اس کا کیا جائے تو لفظی معنی یہ بنتا ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈھیل دے، صبر انڈھیل دے۔ جیسے کسی پر آپ پانی کا ڈول انڈھیل دیں اور وہ پورے کا پورا پانی سے شرابور ہو جائے، اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے، سر سے لے کر پیروں تک صبر ہی صبر۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ اب دعا قبول ہوئی۔ فرمایا کہ فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت دشمن لشکر کا امیر اور ان کا نامور پہلوان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ابھی تک نبوت ملی نہیں تھی، 6 بھائیوں اور اپنے والد کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گوپھن میں پتھر رکھ کر اس کو جو چلایا تو سیدھا اس کے ماتھے پر جا کر لگا، وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ یہ آگے بڑھے اور جا کر اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا۔ چنانچہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا، اور ان کی وفات کے بعد یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، اور اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی، زرہ سازی کی مہارت بھی عطا کر دی، پرندوں کی زبان بھی سمجھنے لگے، اور یہ بنی اسرائیل کے پہلے فرد تھے جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اور جس سے ثابت ہوا کہ نبوت اور بادشاہت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، جو بادشاہ ہو وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تک تو مسلمانوں میں یہی رہا، جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ مسلح کا امام بھی ہوتا تھا، لیکن آج یہ ہے کہ جو امام ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، جو بادشاہ ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الحکم وآتاہ اللہ الملک بالحکمہ، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت بھی عطا کر دی اور حکمت بھی عطا کر دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے جو چاہا وہ اسے سکھا دیا، وہ اس کو علم عطا کر دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ
لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ یہ جہاد کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ اگر ہمیشہ ایک ہی ملک اور ایک ہی گروہ غالب رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، جیسے آج زمین فساد سے بھر چکی۔ پہلے یہ تھا کہ کم از کم دو طاقتیں تھیں، ایک روس اور دوسری طرف امریکہ، تو کچھ نہ کچھ اس دجال اکبر کو ڈر رہتا تھا۔ اب تو گویا کہ وہ وحدہ لا شریک ہونے کے دعوے کر رہا ہے اور دندنا رہا ہے پوری دنیا میں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، ایسا ہوگا ضرور کہ اگر یہ اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو اس کا زوال یقینی ہے، یقینی۔ میں نے بھی تجمل حسین خان کا نام لیا، وہ تو ایک فرد تھا، یاد رکھیے۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ درس تو انشاءاللہ سنا جاتا رہے گا، اللہ پاک نے چاہا۔ ہمارے ساتھیوں نے جو انتظام کیا، یہ لکھ لیجئے اور یہ جان لیجئے، ایک وقت آئے گا کہ آپ امریکیوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھیں گے، بھیک مانگتے ہوئے انشاءاللہ۔ شرارت حد سے بڑھ گئی، ظلم حد سے بڑھ گیا، فساد حد سے بڑھ گیا، تکبر رعونت حد سے بڑھ گئے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو بعض کے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جہاد اس نے جو فرض کیا یہ اس کا فضل ہے، اور ظالموں کو جو ختم کرتا ہے تو یہ اس کا فضل۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ پہلے میں نے اعلان کر دیا تھا اس رسالے کا، جیسے میں نے کہا تھا کہ فرد ہاشمی صاحب کی عزیزہ وہ درس میں تشریف لاتی رہتی ہیں، تو انہوں نے ان کے بعد غلط جو عقائد ہیں اور نظریات ہیں ان کو اس رسالے میں جمع کر دیا ہے، اور امید ہے کہ شاید یہ باہر آپ کو مل سکے، اور دوسرے بھی چھپوانا چاہیں تو وہ چھپوا سکتے ہیں۔ ذیشان بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یحییٰ اس کے لیے دعا کی درخواست کی ان کے والد نے، اللہ ان کو جلد حافظ قرآن بنائے، آمین۔ والد محترم جناب شمیم صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ پچھلے درس میں ایک صحابی کا ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو خلیفہ بناتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ میرے ذہن میں انہی کا نام ہے، مزید دیکھ لوں گا۔ ایک ساتھی ہیں بھائی مشتاق احمد صاحب، ان کی رسید میرے پاس ہے، وہ اگر ہو سکے تو درس سے فارغ ہو کر مجھ سے وصول کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پاکستان میں اس امت کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، عراق میں افغانستان میں اسی کی لاشیں گر رہی ہیں، اسی کا خون بہ رہا ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اچھی قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ حالیہ حادثے میں جو لوگ ہلاک ہوئے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، دشمنوں سے، حاسدوں سے، شیطان سے، نفس سے، دہشت گردوں سے، مسلم دشمنوں سے، اسلام دشمنوں سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو خیر تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما،
جس شر سے تیرے نبی نے پناہ مانگی اس سے حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ